ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ یہ زمین بالکل ویران تھی، نہ انسان، نہ شہر، نہ آبادیاں۔ صرف ایک ہی چیز آباد تھی، وہ تھے جنات۔ جنات کے قبیلے زمین کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے تھے۔ ہمیشہ ان کے درمیان لڑائیاں، جھگڑے اور خون ریزی جاری رہتی تھی۔ پوری زمین میدان جنگ بن چکی تھی۔ یہ منظر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا، زمین کو اس سے پاک کر دیا جائے۔ فرشتوں کو حکم دیا گیا، وہ بڑے بڑے لشکروں میں زمین پر اترنے لگے اور جنات پر زبردست حملہ کر دیا۔ جنات نے ان کا سامنا پورے طریقے سے کیا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے بے بس تھے۔ اس حملے میں بے شمار جنات ہلاک ہوئے، اور جو بچ گئے وہ پہاڑوں، جنگلوں اور دور دراز جزیروں میں جا کر چھپ گئے۔ ان جنات میں ایک بہت ہی ایمانت دار، پرہیزگار اور نیک جن تھا، جس کا نام عزازی تھا۔ یہ جن باقی جنوں سے مختلف تھا اور یہ فساد سے بہت دور رہتا تھا اور دن رات عبادت کرتا رہتا تھا۔ جب فرشتے جنات کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تو عزازیل نے کھل کر فرشتوں کا ساتھ دیا۔ فرشتے اس کی عبادت اور اخلاق سے بہت متاثر ہوئے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو فرشتے اس کو اپنے ساتھ آسمانوں پر لے گئے۔ اب عزازیل فرشتوں کی محفل میں رہنے لگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت اور علم میں مقام بڑھتا گیا، حتیٰ کہ اللہ کے نزدیک اس کا درجہ اور بہت بلند ہو گیا۔ مگر اسی دوران اس کے دل میں ایک نئی خواہش نے جگہ بنانا شروع کر دی کہ زمین کی خلافت مجھے عطا ہو جائے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تمام مخلوقات کے درمیان ہلچل مچ گئی کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا نائب کون ہوگا۔ اس سے پہلے زمین پر جنات کا فساد دیکھ چکے تھے۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ کے زمین پر پھر فساد ہوگا اور خون ریزی ہوگی۔ اے اللہ، ہم ہر وقت تیری پاکی اور تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو ارشاد فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ دوسری طرف عزازیل یہ اعلان سن کر بہت خوش ہوا کہ اللہ کے نزدیک اس کا بہت مقام ہے، زمین پر خلافت تو اسی کو ہی ملے گی۔ پھر وہاں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ اس نے سب کو حیران کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمین کے مختلف علاقوں سے مٹی اکٹھی کر کر لائیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام میدانوں، ریگستانوں، پہاڑوں میں سے مٹی اکٹھی کی۔ یہ مٹی مختلف رنگوں کی تھی، کوئی مٹی بہت سخت اور کوئی بہت ہلکی تھی۔ اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے ایک نئی قوم تخلیق کی، انسان۔ جب پہلے انسان کی تخلیق مکمل ہوئی تو اس کا نام آدم رکھا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں روح پھونکی، پھر انسانیت کی ابتدا شروع ہو گئی۔ اب تمام مخلوقات کی نظریں آدم پر تھیں کہ ان میں ایسی کیا خاص بات ہے، وہ سب سے کیسے ڈیفرنٹ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک خاص علم عطا فرمایا جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا تھا، نہ ہی فرشتوں کو، نہ جنات کو۔ اب اس علم سے متعلق امتحان لینے کی باری تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں اور حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا۔
فرشتے اس امتحان کا جواب صحیح طریقے سے نہ دے سکے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام سوالوں کے جواب صحیح دیے۔ اب فرشتوں پر واضح ہو گیا کہ انسان ان سے بہت بہتر ہے۔ انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا ہمیں تو نے سکھایا، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ وہ دن آ گیا جس دن زمین کی خلافت کا فیصلہ کرنا تھا۔ اس مجلس میں فرشتے اور عزازیل بھی موجود تھا۔ عزازیل کے دل میں انسان کے لیے حسد کی چنگاری ابھر رہی تھی۔ اسے اپنی عبادت پر بہت ناز تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آدم تو مٹی سے بنا ہوا ہے اور میں تو آگ سے بنا ہوں، یقیناً میں اللہ کے نزدیک اس سے بہتر ہوں، خلافت تو مجھے ہی ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ زمین پر نائب انسان ہی ہوگا۔ عزازیل کے دل پر یہ بات بجلی بن کر گری اور وہ صدمے میں چلا گیا۔ اس کی آنکھیں غم اور غصے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عزازیل اور تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ کے اس حکم پر تمام فرشتے فوراً سجدے پر گر گئے، سوائے عزازیل کے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس بات کا انکار کرے، سوائے اس بدبخت کے۔ وہ گردن اکڑائے غصے اور تکبر میں کھڑا ہوا تھا